بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا، یا حنان یا منان، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل کیا عجیب دیکھا؟ اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ رب فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے دروغہ سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت مالک دروغہ جہنم باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ حکم سنا کر جہنم کا دروغہ اندر چلا گیا۔ حکم سن کر جہنم کا دروغہ اندر چلا گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح جہنم کا دروغہ ایسے ہی جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود وہ جہنم کا دروغہ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائے گا، باہر تشریف لائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرے گا، اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون سی چیز اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یہاں یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے میرے مالک، دروغہ جہنم نے بھی معذرت کر لی، کہتا ہے کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے جس کی وجہ سے پتھر لوہا انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو یہ سبھی کے سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے دروغہ سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اسی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور جہنم کے دروغے کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کا دروغہ جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ جہنم کا دروغہ اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ ساری باتوں کو مانے گا،
اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکامات بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں دی گئی۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، تیری رحمت سے مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان و یا منان پکارتا رہا۔ اے میرے مالک تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سب اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں عذاب سے بچا سکے، بلکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میری ساری عبادتیں، نماز روزہ، صدقات و خیرات اور اعمال صالحات اللہ قبول کرے گا یا نہیں، یہ تو میرے خالق کی مرضی پر ہے۔ اس لیے دوستو اللہ سے ڈرتے رہو، اور آخر میں دعا ہے یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے نجات عطا فرما اور جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔